غالب رہیں گے دلائل کے اعتبار سے بھی، تبلیغ کے اعتبار سے بھی، اور اللہ ان سب کی حفاظت کرتا رہے گا۔ یہ دین کی تبلیغ میں اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ تو فرمایا اِلَى یوم القیامت، قیامت کے دن تک میں ایمان والوں کو غالب رکھوں گا۔ اور فرمایا ثم اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر یہ سب کے سب میری ہی طرف لوٹیں گے، یعنی قیامت میں سب نے میری ہی طرف آنا ہے۔ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، پھر میں ان کے درمیان حکم دوں گا، ان کے درمیان فیصلہ کروں گا، یعنی تم سب کے درمیان فی ما کنتم فیہ تختلفون، اس بات کے اندر کہ جن میں تم لوگ جھگڑتے ہو۔ مطلب یہ کہا گیا کہ اے عیسیٰ، جو بھی آپ کے یہ دنیا میں آپ کے بارے میں کرنے والے ہیں، میں ان سب کو جب قیامت میں جمع کروں گا تو پھر میں ان کو کہوں گا کہ آؤ اب میں فیصلہ کرتا ہوں تمہارے درمیان کہ تم کس کس بات میں جھگڑتے تھے، یعنی اختلاف کرتے تھے۔ یہود کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی گئی، نصارہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو موت آئی پھر زندہ ہوئے پھر آسمانوں پر چلے گئے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں موت نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سولی پر جیسے لٹکایا وہیں بے ہوش ہو گئے تھے۔ جو صورتیں بھی جو بیان کرتے ہیں، اور اسلام یہ بیان کرتا ہے، مسلمان یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تو یہ وضاحت یہاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں ان کو فیصلہ سناؤں گا کہ بھئی جو تم جھگڑتے تھے، اپنی اپنی بات کرتے تھے، تو یہ حق ہے جو اب میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس انداز میں یہاں بیان کیا۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس آیت سے نکلتے ہیں۔ ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں جو خوشخبریاں دی گئی وہ تھی، ایک تو یہ کہ اے عیسیٰ پریشان نہ ہو، میں آپ کی حفاظت کروں گا، یہ بھی خوشخبری ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ دوسری چیز یہاں یہ بیان کی گئی کہ اے عیسیٰ آپ پریشان ہوتے ہو نا ان لوگوں سے، ان کے کفر سے، ان کی دشمنی سے، ان کے جو یہ اپنے بغض عداوت رکھتے ہیں اس سے، تو اے عیسیٰ میں ان سے بہتر لوگوں میں آپ کو رکھوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو فرشتوں کے درمیان میں رکھوں گا۔ تو یہ فرشتوں کی جو صحبت ہے وہ نعمت کے طور پہ یہاں پر بیان کی گئی۔ تو یہاں ہم سب کے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ جن لوگوں نے، یعنی جن کی صحبت حضرت عیسیٰ کو ملی، فرشتے، اگر فرشتوں کی صحبت ملنا نعمت ہے تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے جو صحابہ کرام ہیں، یہ ان کو کتنی بڑی نعمت ملی اور صحابہ کرام کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ پھر یہی چیز ہے کہ آج بھی جو صحبت والے ہیں، اولیاء اعظام ہیں، انبیاء سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، تبع تابعین سے پھر اولیاء اعظام، درجہ بدرجہ ہر مرتبہ ہر زمانے میں یہ جو لوگ تھے، سالکین تھے، مریدین تھے، محبین تھے، اس وقت کے جید اولیاء کرام، علماء کرام کی صحبتوں سے فیض یاب ہوتے رہتے۔ یہی صحبت جو ہے انسان کو فائدہ دیتی ہے۔